ایک مستقل موضوع ہے، اس میں سے جڑی ہوئی بحثیں بہت ساری ہیں۔ اسی میں مثلا مشاجرات صحابہ کی بحث ہے کہ جو صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اگر برحق ہیں تو جو آپ کے خلاف کھڑے ہوئے پھر ان کی پوزیشن کیا ہوگی، یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ ذہن ماری نا بات۔ یہ ہر موضوع ایسا ہے کہ یہ پوری طویل مجلس چاہتا ہے۔ واقعات کیسے ہوئے، کس ترتیب سے ہوئے واقعات، یہ بھی ایک پوری مجلس چاہتا ہے۔ ہم اتنے پھیلے ہوئے موضوع کے صرف ایک حصے پر آج گفتگو کریں گے، اور وہ ہے اس معاملے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے۔ صرف ان کو پیش نظر رکھیں گے، جو دیگر موضوعات ہیں یا پہلو ہیں ضمناً کہیں بات آ جائے تو آ جائے، لیکن ہم ان کی طرف نہیں جائیں گے۔ اگر ضرورت پڑی تو کبھی پھر مجلس رکھ لیں گے، لیکن پھر مجلس رکھتے ہوئے بھی وہی احساس ہوتا ہے کہ ہمیں زیادہ اپنی جو توانائیاں ہیں وہ آج کے زندہ مسائل پہ خرچ کرنی چاہیے۔ لیکن بہرحال جب ایک بحث چل پڑتی ہے تو پھر بات کرنی پڑتی ہے ذہنوں کو صاف کرنے کے لیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر متعدد صحابہ سے یہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں بعد میں آنے والے واقعات بیان فرمائے۔ بلکہ بعض روایتوں میں اتنا آتا ہے کہ صبح سے شروع کیا، ظہر تک، ظہر سے عصر تک، اور عصر سے مغرب کے قریب تک۔ حفظہ من حفظہ ونسیہ من نسیہ۔ حضرت حذیفہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ رونما ذہن سے نکل چکا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، لیکن جب رونما ہوتا ہے تو پھر یاد آ جاتا ہے کچھ خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آنے والے واقعات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا خاصی تفصیل سے علم دیا گیا تھا، اور بعض صحابہ کو بھی اس کا علم تھا، جن میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہے۔ دوسری اہم بات یہ کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض خطبوں سے اور ان کی بعض باتوں سے معلوم ہوتا ہے حضرت عمر کی فراست۔ اب جانتے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے، یہ ناممکن ہے کہ ان کو اندازہ نہ ہو کہ میرے بعد حالات کدھر کو جا سکتے ہیں۔ حضرت عمر کے خطبوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو کچھ تھا، احساس، ادراک تھا۔ تو ان موضوعات کو سمجھنے کے لیے ہمارا بنیادی ماخذ جو ہے وہ یہ احادیث ہونی چاہیے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ تاریخ دوسرے نمبر کی چیز ہے، تاریخ کوئی بری چیز نہیں ہے، وہ ایسی چیز نہیں کہ اس کا انکار کر دیا جائے، کیونکہ حدیث بھی تاریخ کی محتاج ہے۔ حدیث کو پرکھنے کے لیے اسماء الرجال کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسماء الرجال کیا ہیں؟ یہ آدمی کہاں پیدا ہوا، کب پیدا ہوا، کب اس کا انتقال ہوا، اور کب کیسا تھا، کیسی زندگی تھی، یہ تاریخ ہی ہے نا۔ اسی لیے قدیم محدثین اسماء الرجال کو کہتے ہی تاریخ تھے محدثین کے ہاں۔ مثلا امام بخاری رحمہ اللہ کی اسماء الرجال پر کتاب ہے مشہور، اس کا نام ہے التاریخ الکبیر۔ یہ تاریخ اس معنی میں نہیں ہے کہ فلاں سال میں یہ ہوا، فلاں سال میں یہ واقعات ہوئے، نہیں، واقعات نہیں ہیں، بلکہ اسماء الرجال ہے کہ فلاں راوی جو ہے وہ ثقہ ہے، فلاں ثقہ نہیں ہے، اس موضوع پر ہے یہ کتاب۔ اور اسماء الرجال پر حروف تہجی کی ترتیب سے لکھی گئی غالباً سب سے پہلی کتاب ہے یہ، جو امام بخاری نے لکھی ہے۔ تو یہ خود تاریخ ہے۔ تو علم حدیث بھی ایک معنی میں تاریخ کا محتاج ہے، لیکن بہرحال تاریخ میں جو کچھ درج ہوتا ہے اس میں تاریخ لکھنے والے اتنی چھان پھٹک کا اہتمام نہیں کرتے، ان کا معیار اتنا سخت نہیں ہوتا جتنا کہ ان کا محدثین کا ہوتا ہے۔ ذہن والی نا بات۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفصیل سے بیان فرمایا اور صحابہ کو اس کا ادراک تھا، صحابہ نے کیا کہا، یعنی ان واقعات کے ہونے سے پہلے صحابہ کیا کہہ رہے تھے، واقعات ہونے کے بعد صحابہ نے کیا کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا حوالہ دیا. اس آج جو ہے وہ ہمارا موضوع بہت محدود ہے، صرف اس چیز کو ہم دیکھیں گے، اور آج کی مجلس میں اگر اس کو بھی مکمل کر لیں تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی. اس لیے بہت ساری جو مشہور چیزیں ہیں، مشہور حدیثیں ہیں، ان سے میں کوشش کروں گا کہ تیزی سے گزر جاؤں، کیونکہ وہ پہلے سے آپ لوگوں کے علم میں ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، بخاری کی میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور مشکات میں بھی آپ دورے میں جو ہیں وہ پڑھ چکے ہیں اور پڑھ لیں گے، کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت عمر نے پوچھا فتنوں کے بارے میں. تو پہلے تو حضرت حذیفہ نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹالنے کی کوشش کی. حضرت عمر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے بارے میں جو آپ نے سنا ہے وہ مجھے بتائیں. حضرت حذیفہ نے ٹالنے کی کوشش کی کہ فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ تکفرہ الصیام والصلاۃ والصدقہ وکذا وکذا. حضرت عمر نے کہا عمر کو تو نہیں چکر دیا جا سکتا، عمر تو عمر ہے نا جی. بہت اس معاملے میں حضرت عمر کی وہ بہت عجیب، یعنی فراست کا معاملہ جو ہے نا حضرت عمر کا، حضرت عمر سمجھ گیا. حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں، میں اس کے بارے میں نہیں بولوں، عن الفتنۃ التی تموج کموج البحر. حضرت حذیفہ نے کہا کہ آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم فتنوں کے آگے ایک دروازہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ نہیں پوچھا کہ دروازہ کیا ہے، کون ہے، البتہ یہ پوچھا کہ وہ دروازہ کھلے گا یا ٹوٹے گا. حضرت حذیفہ نے کہا بل یکسر، ٹوٹے گا. بات ختم ہو گئی. اب شاگردوں کو، حضرت حذیفہ نے یہ مکالمہ اپنے شاگردوں کے سامنے نقل کیا تو ان کو تجسس ہوا کہ یہ دروازہ کون ہے. تو اب پوچھنے کا حوصلہ نہیں ہو رہا، کیونکہ معاملہ کسی کا نام ہوگا نا، تو معاملہ جب شخصیات کا آ جاتا ہے تو اس میں تھوڑی سی نزاکت پیدا ہو جاتی ہے، خاص طور پہ اس دور کی شخصیت ہو تو اور زیادہ ہو جاتی ہے. تو مسروق چونکہ سینئر تابعین میں سے ہیں، عمر کے بڑے اگلے حصے میں تھے، ان سے کہا، انہوں نے حضرت حذیفہ سے پوچھا. حضرت حذیفہ نے بتایا کہ یہ دروازہ عمر ہے، اور خود حضرت عمر کو بھی اس بات کا پتہ تھا، اور اس طرح سے پتہ تھا جس طرح کہ کا یقین ہے کہ کل آنے سے پہلے رات آئے گی. ان دون غد اللیل. تو اس میں سب سے پہلی بات جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ دور فتن شروع کہاں سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ سارا دور جو ہے اس کو محدثین کی اصطلاح میں یہ فتن ہی کا وہ کہا جاتا ہے، اس لیے یہ حدیثیں عام طور پر کتاب الفتن میں ذکر کرتے ہیں. تو دور فتن شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ تو دور فتن جو ہے وہ اس دروازے کے ٹوٹنے سے شروع ہوتا ہے. دروازے کھلنے سے مراد تھا طبی طور پر انتقال ہونا، اور دروازہ ٹوٹنے سے مراد تھا شہادت. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، جو حضرت حذیفہ نے پہلے بتایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے علم کے مطابق وہ درست ثابت ہوا. تو دور فتن شروع ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے. فتن سے مراد ہماری سیاسی معاملات میں جو کشاکشی ہے یا سیاسی اختلافات ہیں، فتن سے مراد یہ کیا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آخری عمر میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا. بعض باتیں ہو سکتا ہے تو میں آپ کو ذرا تھوڑی سی حیران کن سی محسوس ہوں،
لیکن سنتے جائیں، آگے چل کر چیزیں خود بخود کھلتی چلی جائیں گی انشاءاللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ، کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ۔ اس میں جہاں باب ہے کہ اگر کسی آدمی نے لہسن یا پیاز کھایا ہو تو اس کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے، مسجد کے آداب میں، اس باب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کی تشریح میں فی الحال نہیں کروں گا، اگر ضرورت محسوس ہے تو آگے چل کر کروں گا، لیکن اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیزوں کو دیکھ رہے تھے، مطالعہ کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ غالباً آخری خطبہ ہے۔ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطب یوم الجمعہ فذکر نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذکر ابا بکر، یعنی حضرت ابو بکر کے فضائل بیان کیے، ان کے دور کی خوبیاں بیان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تو تھا ہی، عبادت تھا آپ کا دور، اور اس کے بعد کہا کہ انی رأیت کأن دیکا نقرنی ثلاث نقرات، میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک مرغے نے مجھے 3 چونچیں ماری، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ ولا وانی لا اراہ الا حضور اجل، اس کی تعبیر یہ ہے کہ میرا آخری وقت قریب ہے، میں جا رہا ہوں اس دنیا سے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا صحابی ہیں مشہور، اور کئی صحابہ کے نکاح میں رہی ہیں، صدیق اکبر کے نکاح میں بھی رہی ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ اصل میں وہ تعبیر الرؤیا کی بہت ماہر تھی، حضرت ابو بکر صدیق بھی بہت ماہر تھے تعبیر الرؤیا کے، تو ممکن ہے انہی سے یہ علم حاصل کیا ہو۔ تو حضرت جعفر ابن ابی طالب کے نکاح میں بھی رہی ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان سے حضرت عمر کو خود بھی ہو سکتا ہے تعبیر کا اندازہ ہو گیا، ان سے بھی پوچھا، انہوں نے بھی یہی تعبیر بیان کی۔ اور پھر یہ کہا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بعد کسی کو نامزد کروں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کو، خلافت کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد کچھ اور باتیں اس حوالے سے ارشاد فرمائی، اور پھر فرمایا کہ فَإِنْ عَجَلَ بِي أَمْرٌ، فَإِنْ عَجَلَ بِي أَمْرٌ فَالْخِلَافَةُ شُورَى بَيْنَ هَؤُلَاءِ السِّتَّةِ، 6 افراد کو نامزد کیا۔ آپ جانتے ہیں یہ 6 افراد اصل میں وہی عشرہ مبشرہ ہے۔ عشرہ مبشرہ تو جانتے ہیں نا، عشرہ مبشرہ میں سے 3 شخصیات کا انتقال ہو چکا تھا، حضرت ابو بکر کا، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کا، اور اب حضرت عمر کا۔ باقی کتنے بچے؟ 7۔ بظاہر 7 کو اس شورا میں لینا چاہیے تھا، لیکن ان عشرہ مبشرہ میں ان 7 میں ایک بہت جلیل القدر شخصیت ہیں، حضرت سعید بن زید۔ ان کے والد کا وہ آتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یہ شرک سے بچتے تھے، اور جو زندہ درگور ہونے والی بچیاں تھیں، بہت ساری بچیوں کو انہوں نے بچایا ہے، اپنی کفالت میں لے لیتے تھے۔ بڑا عجیب ان کے حالات ہیں، ان کے والد کے بھی۔ لیکن حضرت عمر نے ان کو اس شورا میں اس لیے شامل نہیں کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار تھے، چچا زاد بھائی تھے، کزن تھے حضرت عمر کے۔ حضرت عمر نہیں چاہتے تھے کہ اپنے خاندان کے کسی دور دراز کے بندے کو بھی اس میں شامل کریں، یہ شفافیت تھی۔ وگرنہ جو کرائٹیریا ان کا ہے کہ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو عنہم راض، وہ سعید بن زید میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن ان کو شامل نہیں کیا۔ باقی کتنے بچے؟ 6۔ وہ 6 کے 6 اپنی ذاتی ثوابی سے نہیں، بلکہ ایک معیار ہے حضرت عمر کے ذہن میں، اس معیار میں 7 آ رہے ہیں، لیکن ایک کو احتیاطاً وہ حذف کر دیا، اور باقی جو ہیں وہ 6 جو ہیں رسول اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ان کے درمیان شورا ہوگی۔ یہ مشہور ہے۔
اور پھر ان 6 کے بارے میں بعض روایات میں حضرت عمر کے تبصرے بھی ہیں، مختصر اور بڑے